اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرد مجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے، بغیر فکر کی جولائی کے وہ تونگر و غنا ہے، بغیر دوسروں سے استفادہ کیے نہ زمانہ اس کا ہم نشین اور نہ آلات اس کے معاون ہے۔ اس کی ہستی زمانے سے بیشتر، اس کا وجود عدم سے سابق، اور اس کی ہمیشگی نقطہ آغاز سے بھی پہلے سے ہے۔ اس نے جو احساس و شعور کی قوتوں کو ایجاد کیا، اسی سے معلوم ہوا کہ وہ خود حواس و آلات شعور نہیں رکھتا، اور چیزوں میں ضدیت قرار دینے سے معلوم ہوا کہ اس کی ضد نہیں ہو سکتی، اور چیزوں کو جو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے، اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس نے نور کو ظلمت کی، روشنی کو اندھیرے کی، خشکی کو تری کی اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی دشمن چیزوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا، متضاد چیزوں کو ملانے والا، ایک دوسرے سے دور کی چیزوں کو باہم قریب لانے والا، اور باہم پیوستہ چیزوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ معتبر روایات میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سفینہ سے اترے اور انہوں نے اطمینان کی سانس لی، تو ابلیس لعین ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے نوح، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آخر میرا وہ کون سا عمل ہے جو تیرے نزدیک احسان کا سبب بنا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے خدا سے اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے تمام کافروں کو ایک ساتھ عذاب کی آگ میں جھونک دیا، اور وہ اس آگ میں فنا ہو کر سیدھے جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ اور در حقیقت میرا دلی مقصد بھی یہی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے خوف لاحق رہتا کہ آپ کی تبلیغ کہیں ان پر اثر انداز نہ ہو جائے اور وہ کہیں ایمان نہ قبول کر لیں۔ اے نوح، آپ کا یہ احسان مجھ پر کم نہیں کہ آپ نے مجھے ان کے بہکانے سے نجات دے دی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب طوفان نوح سے قوم حضرت نوح علیہ السلام غرق ہو گئی تو ابلیس جناب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے نوح، آپ کا مجھ پر احسان ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کو اس کا عوض دوں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، باخدا مجھے تجھ سے سخت ترین نفرت ہے، میرا تجھ پر کون سا احسان ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، اے نوح، آپ نے اپنی قوم کو بددعا دی اور وہ سب غرق ہو گئے اور کوئی باقی نہ رہا کہ جسے میں گمراہ کروں۔ اب میں آرام و سکون کے ساتھ مزے کی زندگی بسر کر رہا ہوں، جب نئی نسل پیدا ہوگی پھر اپنا کام شروع کروں گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتا، مجھے احسان کا بدلہ کیا دینا چاہتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، آپ مجھے 3 مقامات پر یاد رکھنا، اور ان موقعوں پر میں انسان پر قابو حاصل کر کے اسے زیر کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد بتا تاکہ تیری قربت سے مجھے چھٹکارا ملے۔ ابلیس نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا اور کہا کہ پہلا مقام، جب میں اس وقت بندے کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اور میں اس وقت اس کے سب سے قریب ہوتا ہوں۔ مجھے یاد رکھنا، میں اپنا کام دکھا جاؤں گا۔ دوسرا مقام وہ ہے جب کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو میں فیصلہ کرنے والے شخص کے انتہائی قریب ہوتا ہوں۔ تیسرا مقام، جب کوئی شخص کسی غیر عورت کے ساتھ ہو اور اکیلے ہو، اس وقت تیسرا میں ہوں گا۔ میرا خیال رکھنا، میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ پھر ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی کسی سے حسد نہ کرنا، کیونکہ اگر میں نے آدم سے حسد نہ کیا ہوتا تو آج ابلیس نہ کہلاتا۔ دوسری نصیحت یہ ہے، کبھی حرص نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ کے دادا جنت میں
حرص نہ کرتے تو انہیں جنت سے کبھی نہ نکالا جاتا۔ اور یہ کہہ کر ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور جو حالت ایمانی کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اصول کافی میں ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، یہاں گھر یعنی بیت سے مراد ولایت ہے، یعنی جو ولایت میں داخل ہو جائے، مطلب جو آدمی ولایت میں داخل ہوا وہ انبیاء علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بلا کر ان سے فرمایا کہ میرے بعد کچھ عرصہ غیبت کا دور جاری رہے گا جس میں طاغوتوں کا غلبہ ہوگا۔ میری اولاد میں سے رب العالمین حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ قیام کریں گے اور خدا انہیں حسن و وقار عطا کرے گا۔ وہ خلقت میں میرے مشابہ ہوں گے۔ چنانچہ وصیت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے خوف سے مخفی رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں ان کے ذکر کو مخفی رکھا، اور جن انبیاء علیہ السلام نے کھل کر تبلیغ کی تھی تو رب العزت نے ان کے ناموں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام آئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام کے زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام اسم اعظم اور میراث علم اور علم نبوت کے اثار اپنے فرزند سام کے سپرد کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کیا۔ روزہ کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے جس کا ایک حصہ حسب ذیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند سام کو حضرت ہود علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان کافی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے خصوصیت سے سام کو حضرت ہود علیہ السلام کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ رب العالمین ایک نبی کو بھیجیں گے جس کا نام ہود ہوگا۔ وہ اپنی قوم کو خدا کی دعوت دیں گے مگر ان کی قوم اس دعوت کو قبول نہیں کرے گی، اور رب العالمین ان کے منکرین پر تیز ہوا کا عذاب نازل کریں گے اور انہیں اس سے ہلاک کر دیں گے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ پائے اور ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہوا کے عذاب سے بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام سے فرمایا کہ تم سال کا ایک دن مقرر کر لو اور اسے عید کا دن اور تہوار کا درجہ دو، اور اس دن حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا اعلان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس علم و ایمان اور اسم اکبر میراث علم اور علم نبوت کے اثار کا خزانہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نسل کو حضرت ہود علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی تھی اور انہیں ان کی پیروی کی تاکید کی تھی، اور حکم دیا کہ وہ ایک دن مقرر کریں جسے وہ عید کا دن بنائیں اور اس دن وہ اس وصیت کی یاد دہانی کریں۔ کچھ عرصے بعد حام یافس کی نسل اولاد سام پر غالب آ گئی اور اولاد سام نے اپنا علم اپنے پاس چھپا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے بذریعہ وحی اس امر سے مطلع فرما دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد ظالم و جابر سلاطین برسر اقتدار آئیں گے اور اس وقت تشدد و ظلم و جور کا غلبہ ہوگا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند سام کو اپنا وصی مقرر کیا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو اس وصیت سے مطلع کیا۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا اور ان کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا
کہ رب العالمین نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اتنی اجازت دو کہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ جاؤں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت دی۔ آپ علیہ السلام دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آئے اور آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے اپنی تمام زندگی یوں محسوس ہوتی ہے جیسے میں دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آیا ہوں۔ اور اس کے بعد ملک الموت نے روح قبض کی۔ رب العالمین کے یہ نبی حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روزہ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل زندگی 2300 سالوں پر مشتمل تھی، اور آپ علیہ السلام نے 850 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا، اور 925 برس کی عمر تک آپ نے نبوت کی تبلیغ کی تھی۔ اور طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 500 برس تک زندگی بسر کی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے کئی شہر آباد کیے اور اپنی اولاد کو شہروں میں رہائش دلائی، اور آخر کار جامع زیست لبریز ہو گئے۔ معتبر روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس مقام پر دفن کیا گیا جہاں انہوں نے طوفان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو دفن کیا تھا، جہاں بعد میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دفن ہوئے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر روایتوں سے رقم دراز ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وقت شہادت اپنے فرزندوں حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میرے جنازے کی اگلی سمت تم لوگ ہاتھ نہ لگانا، جس طرف بھی ہو جائے اسے جانے دینا، اور جہاں ٹھہر جائے وہاں رکھ کر زمین سے مٹی ہٹانا۔ ایک قبر برآمد ہوگی، اس میں میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنازہ چلتے چلتے ایک مقام پر رکا اور وہاں کی مٹی ہٹائی گئی تو ایک قبر برآمد ہوئی جس کے اندر ایک کتبہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اس میں سریانی زبان میں یہ تحریر تھا کہ اس قبر کو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے طوفان سے 700 سال پہلے تیار کیا ہے۔ مستفید روایات میں ہے اور یہ ثابت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف میں مدفون ہے، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے ملک حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں دفن ہوئے تھے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کی قبر میں دفن ہوئے تھے۔ میں نے کہا، قبر نوح کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجد کوفہ میں مدفون ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ پشت کوفہ یعنی نجف میں مدفون ہے۔ بس اس طرح ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے وصیت منتقل ہوتی ہوئی حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس طرح ان سے آگے منتقل ہوتی ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچی، اور یہاں تک کہ اب حضرت نوح علیہ السلام سے منتقل ہوتی ہوئی سام تک پہنچی، اور پھر جب حام یافس کی نسل اولاد سام پر غالب آ گئی، اور اس طرح اولاد سام نے اپنا علم اپنے پاس چھپا لیا، تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اولاد سام پر جابروں کی حکومت قائم کی ہے، اور رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب کر کے انہیں عزت دیں گے۔ اہل سندھ، ہند اور حبش حام کی اولاد سے ہیں، جبکہ سام سے عرب و عجم پیدا ہوئے، اور اس نسل میں وصیت جاری رہی۔ ایک عالم کے بعد دوسرا عالم اس کی یاد دہانی کراتا رہا، یہاں تک کہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ روسی ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹولی وادی کوکاف میں دیکھ بھال کر رہی تھی کہ غالباً کسی نیک کان کی تلاش میں مصروف تھی کہ ایک مقام پر اسے لکڑی کی کچھ بوسیدہ ٹکڑے نظر آئے، اور بہت سی لکڑیاں سنگلاخ زمین میں دبی ہوئی تھیں۔ ماہرین نے چند سطحی علامات کے اندازہ کیا کہ یہ لکڑیاں کوئی غیر معمولی اور پوشیدہ راز اپنے اندر رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس مقام کی کھدائی خاص توجہ سے کرائی۔ بہت سی لکڑیاں اور کچھ دیگر اشیاء برآمد ہوئیں، اور ایک لکڑی جو کہ مستطیل تعویذ نما تختی کی طرح تھی دستیاب ہوئی۔ یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ باقی لکڑیاں تو بوسیدگی اور کہنگی اختیار کر چکی ہیں،
لیکن یہ تختی تغیرات سے محفوظ ہے۔ آخرکار ماہرین نے اپنی تحقیقات کو لباس تکمیل بنا کر انکشاف کیا کہ مذکورہ لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کی اس معروف کشتی سے تعلق رکھتی ہے جو کوکاف کی ایک چوٹی جودی پر آ کر ٹھہری تھی، اور یہ تختی جس پر کسی قدیم زبان میں چند حروف کندہ ہیں اس میں لگی تھی۔ اور جب یہ تحقیق ہو چکی کہ کوکاف سے برآمد ہونے والی لکڑیاں واقعی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہیں، تو اب یہ امر تشنر آ گیا کہ پراسرار جو بھی تختی ہے اس پر لکھے ہوئے حروف کی کیا حقیقت ہے۔ ان ماہرین نے اپنی تحقیقات پر کافی مہینے صرف کیے، اور ان مہینوں کے صرف کرنے کے بعد پراسرار تختی سے متعلق انکشاف کیا کہ جس لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تھی اس لکڑی سے یہ تختی بھی بنائی گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں تبرک و تقدس کے طور پر حصول امن و عافیت اور ازدیاء و برکت و رحمت کے لیے لگایا تھا۔ اس تختی پر کندہ حروف کو روسی ماہرین نے کئی مہینوں کی مغزماری اور دماغی کاوشوں سے بامشکل تمام پڑھا اور روسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، اور پھر اسی روسی زبان کے ترجمے کو انگریزی زبان میں منتقل کیا، اور جس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ اے میرے خدا، میرے مددگار، اپنے مقدس نفوس کے طفیل اپنے رحم و کرم سے میرا ہاتھ پکڑ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جناب حضرت امام شبر علیہ السلام اور حضرت امام شبیر علیہ السلام عظیم ترین اور واجب الاحترام ہیں۔ تمام دنیا انہی کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ان ناموں کی بدولت میری مدد کر، تو ہی صراط مستقیم کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ جب یہ عبارت منظر عام پر آئی تو ملحدہ نطاقہ اور کفار و منکرین کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہیں شدید حیرت میں مبتلا اس بات نے کیا کہ کشتی کی تمام لکڑیاں تو خوردہ و بسیدہ حالت میں برآمد ہوئیں، مگر نفوس خمسہ کے اسمائے گرامی والی یہ تختی ہزارہا سال گزرنے پر بھی مکمل محفوظ رہی، اور تغیرات اس کو کوئی غضن نہ پہنچا سکے۔ یہ تختی آج بھی روس کے مرکز آثار و تحقیقات ماسکو میں حفاظت سے رکھی ہوئی ہے۔ ویورز، ہمارا یہ موضوع یہیں پر تمام ہوا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجعل فرجهم اجمعین۔